محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، اللہ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا۔ ایک کوڑی تھا، ایک سر سے گنجا تھا، ایک آنکھوں سے نابینا اور اندھا تھا۔ اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا کہ ان کو جا کے آزماؤ، دیکھو انہیں۔ اللہ کا نوری فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور کہنے لگا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا برا حال ہے، سب لوگ مجھ سے کراہت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، میرے قریب کوئی نہیں بیٹھتا، میرے نزدیک کوئی نہیں آتا، بڑا تنگ ہوں، بڑا پریشان ہوں، بہت زندگی تلخ ہے۔ کہ اگر اللہ تجھے اچھا کر دے، کہنے لگا واہ جی واہ سبحان اللہ، اتنا شکر ادا کروں سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں، سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں۔ فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا اور بالکل تندرست ہو گیا، خیر آ گئی۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے اللہ کے حکم سے پوچھا کہ اب تو ٹھیک ہو گیا، تجھے مال کون سا پیارا ہے؟ کہنے لگا جی گائے۔ اونٹ مانگا اس کوڑی نے کہ مجھے تو اونٹ کا مال بڑا پیارا ہے، تو ایک گابھن ڈاچی اس کو دے دی اور فرشتے نے دعا کی اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ کہنے لگا بہت برا حال ہے، ساری رات سارا دن سر کھجاتے کھجاتے مر گیا ہوں، لوگ بھی گھن کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، نام بھی میرا چھپ گیا، گنجا گنجا کر کے سب بلاتے ہیں۔ نے کہا اچھا اگر تجھے اللہ پاک تندرست کر دے، کہنے لگا سبحان اللہ کیا بات ہے، میں اس کا بڑا شکر گزار بندہ بنوں گا۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ خیر آ گئی، تندرست ہو گیا۔ اور اس سے پوچھا تجھے کیا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا گائے کا مال بڑا پیارا ہے۔ ایک گابھن گائے اس کو اللہ کے حکم سے دے دی اور دعا فرمائی اللہ اس میں برکت ڈالے۔ پھر اس تیسرے نابینا اندھے کے پاس گیا فرشتہ اور جا کے کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا بڑا خراب ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوں، ٹکریں لگتی ہیں، دھکے کھا رہا ہوں، بڑی تلخ زندگی ہے، بڑا پریشان ہوں، کہ اگر اللہ پاک تجھے نگاہ دے دے۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس سے پوچھا کہ تجھے کیا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا جی اپنے کو تو بکری بڑی پیاری لگتی ہے۔ تو ایک گابھن بکری اس کے حوالے کر دی اور فرشتے نے دعا مانگی یا اللہ اس میں برکت ڈال۔ اب تینوں کے تینوں تندرست بھی ہو گئے اور مال تینوں کا اتنا بڑھ گیا کہ اس کے تو اونٹوں سے جنگل بھر گئے اور اس گنجے کی گائے سے جنگل بھر گئے اور اس اندھے کی بکریوں سے جنگل بھر گئے، مالا مال ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو میں اور زیادتی کرتا ہوں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر وہ میں نعمت چھین لیا کرتا ہوں، سلب کر لیتا ہوں۔ کوئی سال 2 سال کے بعد اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ جا بھائی انہیں آزما کے آ، دیکھ کے تو وہ کیسے میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرشتہ کوڑی کے پاس گیا جو پہلے کوڑی تھا، فقیر بن کے، اور جا کے کہنے لگا اس پروردگار کے نام پہ تجھ سے کچھ مانگتا ہوں، بڑا غریب ہوں، بڑا نادار ہوں، بڑا ہی مفلس ہوں، اس رب کے نام پہ مانگتا ہوں جس نے تجھے کوڑی سے تندرستی عطا کی۔
لوگ تجھ سے گھن کیا کرتے تھے، کراہت کیا کرتے تھے، نفرت کیا کرتے تھے۔ جس رب نے تجھے اعلیٰ درجے کی کھال دی، صورت بخشی، یہ مال دیا، میں غریب ہوں، مسافر ہوں، گھر میرا دور ہے، مجھے کہ میری کچھ امداد کرو، ایک آدھا جانور دے دو، بیچ کر میں گزارا کرتا ہوا گھر پہنچ جاؤں۔ کوڑی آیا لاٹھی لے کر اور کہنے لگا پھر کہیے وہی لفظ۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھ کوڑی ہوگا تو، کوڑی ہوگا تیرا باپ، مجھے کوڑی کہتا، لڑائی ہو جائے گی، یہاں ماروں گا، یہ کروں گا، میں کوڑی کیوں ہوتا؟ اور تو کہتا ہے یہ مال خدا نے دیا، یہ تو باپ دادے سے مال چلا رہا ہے، پشتوں پشتوں چلا رہا ہے یہ تو۔ جی آج کل نہیں کئی لوگ آنکھ دیں دیں، اللہ پاک نے تھوڑا جا آسو۔ اللہ کا فرشتہ واپس ہونے لگا اور کہنے لگا اگر تو جھوٹ بولتا ہو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اگر تو نے جھوٹ بولا خدا تیرا مال چھین لے، تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ اب میں نے پہلے بتایا نا، دیر کیا لگتی ہے، بس سکینت نہیں لگا، وہی کوڑی کا کوڑی، سارے اونٹ مر گئے، ایک لمحہ میں جنگل بھر گیا مرو، تمام چیزیں برباد ہو گئی۔ یہی تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جو میری نعمت کی ناشکری کرے، کفران نعمت کرے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھوک کا عذاب بھیج دیتا ہوں، لباس کا عذاب دے دیتا ہوں، ننگا کر دیتا ہوں، ننگا۔ چنانچہ کوڑی صاحب جو تھے دیر نہ لگی، آن کی آن میں پھر ویسے کے ویسے ہو بیٹھے۔ علماء نے لکھا ہے حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے، پھر تو تیری آواز دی، ارے اس فقیر کو ڈھونڈ کے لاؤ کہاں ہے، ہاں اس فقیر کو تلاش کرو کہاں ہے، مگر وہ فقیر واپس آنے والا نہ تھا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں خیرات دو یا نہ دو، کسی کا منہ نہ چڑھاؤ، کسی کو دھکا نہ دو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکا نہ دیا کرو، اور تیرے پاس ہے تو دے دے، ورنہ کہو میاں معاف کر بس، اور کیا ہے۔ کئی لوگ ہمارے کبھی ساری عمر میں ایک آنا نہیں دیا ہوگا، اور جہاں کوئی عورت مانگتی دیکھیں گے مرد، بولے انہوں نے ڈھنگ بڑھا رکھا، یہ سارا دن گوتھلا بھر لیں پیسوں کا، یہ اور برتن لے تیرے باپ کے تو نہیں، تو نے تو نہیں دیے نا کبھی، تو نے دیے ہوں تو واپس لے لے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو یوں ہی سڑتے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں۔ تو فقیر کو تلاش کرنے کے لیے بڑی آوازیں دی، ارے بھائی بلانا، ارے بھائی پکڑنا، ارے بھائی تلاش کرنا، مگر وہ فقیر کوئی بستی کا تو تھا نہیں جو شام کو پھر اس کے پاس جا بیٹھیں گے، وہ تو اللہ کی یہاں سے آیا تھا، فرشتہ تھا گیا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ باتیں اس لیے بتائی ہے پہلے لوگوں کی، تاکہ یہ امت ہوشیار رہے، وہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھے۔ پھر وہی فرشتہ گنجے کے پاس گیا، پھٹے پرانے کپڑے جا کے کہنے لگا فقیروں، ناداروں، مفلسوں، غریبوں، میں نے، اور دیکھو کمال، یاد بھی تو دلا رہا ہے وہ، پھر بھی نہیں آدمی مانتا۔ فرشتہ کہتا ہے میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میں نے سنا ہے تو گنجا تھا، لوگ تجھ سے بڑی کراہت کیا کرتے تھے، بڑی گھن کیا کرتے تھے، جس خدا نے تیرے گنج کو دور کیا، تو غریب تھا تجھے مالدار بنایا، اس اللہ کے نام پہ ایک گائے مانگتا ہوں جس کو بیچ کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ دیکھو یاد بھی تو دلا رہا ہے کہ یوں تھی بات،
پھر بھی کھوپڑی میں نہیں آتی. یہ جو کھوپڑی ہے نا، کھوپڑی جب یہ بگڑتی ہے نا، پکی ہوئی ہنڈیا کبھی نہیں سدھری، بگڑی ہوئی کھوپڑی کبھی نہ مانی. بگڑی ہوئی کھوپڑی قرآن نہیں ماننا کرتی، نبی کا فرمان نہیں ماننا کرتی، خدا کے قہر سے اور الٹے چلا کرتے ہیں. فرشتے نے کہا نا تو گنجا تھا، تو کہنے لگا اوے منہ سنبھال کے گل کر، دساں تینوں گنجا کس نے آکھ دے ہوندے ہیں. اچھا چل تو گنجا 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 کون ہے گنجا؟ تیرا پیو گنجا ہو جائے گا، میں گنجا کیوں ہوتا کہ میں نے سنا ہے تو بالکل غریب تھا، اللہ نے تجھے مال دیا. نے کہا جا باپ دادے سے مال چلا رہا، اللہ نے مال دیا. اللہ یہاں گائے کو چرانے آتا ہے. بس فرشتہ واپس ہوا اور مڑتا ہوا کہنے لگا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. بس اتنا کہنے کی دیر تھی، پھر وہاں بھی وہی ہوا پہلے والا کوڑی والا حشر. ساری گائے مر گئی اور وہ اچھی کھال جو تھی وہ چلی گئی. وہ گنج پھر تشریف لے آیا. حضرت پھر گنجے کے گنجے، سر میں کھاج اٹھی نہ یوں کھجایا اور کہنے لگا پکڑیو پکڑیو، فقیر کدھر گیا ذرا اس کو. یار فقیر کہاں تھا؟ تھا پھر چلا گیا. یہ کہانی نہیں ہے، حدیث پاک کا واقعہ. یہ سرکار مدینہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے. پھر وہی فرشتہ اندھے کے پاس گیا نابینے کے اور جا کے کہنے لگا اللہ والے میں نے سنا ہے تو بڑی ٹھوکریں کھایا کرتا تھا، بڑی ٹکریں لگتی تھی، بڑے دھکے آیا کرتے تھے. اللہ نے تجھے دوبارہ نگاہ بخشی، تو نے دنیا دیکھی، ٹھوکروں سے بچا، ٹکروں سے بچا، دھکوں دھوڑوں سے بچا. اور میں نے سنا تو بڑا غریب تھا، اللہ نے تجھے مالدار کر دیا. میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، وطن سے دور ہوں، میں فقیر ہوں. مجھے بکری دے اللہ نام پہ، میں اسے بیچ باچ کر اپنے گھر تک پہنچوں، تیرے لیے دعا کروں گا. حدیث میں ہے کہ وہ اللہ والا آگے بڑھا اور اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا جو کچھ تو نے کہا سچ کہا. بڑی ٹھوکریں کھائی، بڑی ٹکریں کھائی، لوگوں کے پیروں میں رلا، لوگوں کے ٹھوکروں میں رلا. اس مالک کا احسان ہوا کہ اللہ نے دوبارہ نگاہ دی. یہ دنیا میں نے پھر دیکھی اور مالک کائنات کی قسم ہے میں کئی دن کے فاقے کاٹا کرتا تھا. اللہ نے یہ مال دیا ہے، میری طرف سے اجازت ہے سارا ہی لے جا، سارا ہی لے جا. جو ذات پہلے دے سکتی تھی وہ اور دے دے گا. تو اپنا کام کر، 10 بکری لے جا، 100 بکری لے جا، 50 بکری لے جا، جتنا تیرا دل چاہے اتنی لے جا، تیرا دل کرے ساری لے جا. اور تو اس کے نام پہ مانگے جس نے یہ سب کچھ دیا. میں انکار کروں میں ڈوب کے نہ مر جاؤں؟ کوئی میرے انکار کی گنجائش نہیں. اس مال کا مالک وہی ہے جس کے نام پہ تو نے مانگا ہے. میں مالک ہوں ہی نہیں، یہ میرا ہے ہی نہیں. اسی کی عطا ہے، اسی کی نعمت ہے، اسی کی بندہ نوازی اور مہربانی ہے. بس فرشتے نے وہیں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اللہ کو فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی. نہ اللہ بھوکا، نہ میں ننگا، نہ میں مسافر، نہ میں غریب. اللہ کو آزمائش تھی تمہاری، وہ دونوں فیل ہو گئے، مارے گئے. تو اللہ کے امتحان میں پاس ہو گیا. بکریاں تجھے مبارک ہو، نگاہ تجھے مبارک ہو، دولت تجھے مبارک ہو، مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو بات ہے ساری یقین کی. آج ہمیں اپنے دماغ پہ یقین ہے، اپنی آنکھوں پہ یقین ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہمیں یقین نہیں. اگر یقین آ جائے خدا کی قسم یہ ہماری دنیا جو ہے یہ جنت بن جائے. ایوب علیہ السلام کی گھر والی حضرت رحمت علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کی تو شیطان کو تکلیف ہوئی. اب آدھا یہ میرا ایوب علیہ السلام میرا بڑا شکر گزار بندہ ہے،
میری بڑی تعریف کرتا ہے، میری بڑی حمد و ثنا کرتا ہے، بڑا ترانہ ریز رہتا ہے، ہر وقت میرے سامنے دامن پھیلاتا ہے، عاجزی کرتا رہتا ہے، مجھ سے مانگتا رہتا ہے۔ شیطان نے آواز دی، اسے کیا تکلیف ہے، وہ تیرا شکر ادا کیوں نہ کرے، کمی جو کسی بات کی نہیں۔ سب کچھ جو تو نے اس کو دے رکھا ہے وہ تجھے یاد نہ کرے تو اور کیا کرے، مزہ تو تب ہے کچھ بھی نہ رہے، پھر دیکھوں کیسے یاد کرتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا، اور شیطان ایوب علیہ السلام میرا بندہ ہے، میری بندگی کرتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے، تجھے اس پر کیا تکلیف ہے، وہ ہرگز میرے نام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ شیطان کہنے لگا اتنی اولاد ہے، اتنی خوبصورت بیوی ہے، خود بڑا حسین ہے، مالدار ہے، اسے کمی کیا ہے؟ تو یوں لکھا علماء کرام نے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اجازت مانگی، اے اللہ مجھے اجازت دے دے میں اپنی کچھ کارروائی کروں، پھر دیکھوں ایوب علیہ السلام تجھے کیسے یاد کرتا ہے۔ فرمایا جہاں ہم نے تجھے اجازت دے دی، حضرت ایوب علیہ السلام کے سجدے کی جگہ جا کے بیٹھ گیا۔ ایوب علیہ السلام نے سجدہ فرمایا، دونوں ناکوں میں آگ کی پھونک مار دی، سارا بدن گل گیا۔ پہلے خود زبردست تکلیف میں مبتلا ہو گئے، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے مقام سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ اپنے اوپر جھیلنا بڑا آسان ہے، بچوں کو تکلیف میں دیکھنا بڑا مشکل بات ہے، اپنی آل کو، اپنی اولاد، اپنا لخت جگر، اپنا نور نظر کون دیکھ سکتا ہے؟ کتنا ہی بڑا گناہگار ہو ماں باپ پھر بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو نہایت تکلیف ہوئی، سارا خاندان ختم ہو گیا، ایک بیوی بچی، ایک بیماری طویل ہوتی چلی گئی، پریشانی کے دن بڑھتے چلے گئے، سارا بدن گل گیا۔ ایوب علیہ السلام کی گھر والی مزدوری کرنے جاتی ہے، لوگوں کے آٹے چکی چلا چلا کے پیستی ہے، گھڑے اٹھا اٹھا کر 10-10 میل سے پانی لا کے دیتی ہے، سوکھے ٹک کر خود بھی کھاتی ہے، پانی میں بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی ہے۔ شیطان نے ان گھروں میں جا کے بھی بتلایا، اس کے خامند کو کوڑ لگا ہوا ہے، وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، یہ اس کو ہاتھ لگاتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے، اس کو پانی پلاتی ہے، تمہارے برتنوں کو آ کے ہاتھ لگاتی ہے، تم سب کوڑی ہو جاؤ گے۔ یہ 10-10 میل کا ماہی سفر کر کے جاتی ہے، آگے سے عورتیں دھکا دے کر باہر نکال دیتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لوگوں کے پانی کے مشکیزے اور گھڑے اٹھا اٹھا کر کندھے کا چمڑا ادھڑ گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں آتی ہے، جاتی ہے، گزارا کرتی ہے۔ بستی والوں نے کہا ساری بستی میں کوڑ پھیلاؤ گے، اسے اٹھا یہاں سے باہر لے جاؤ، اٹھا کے کہیں جنگل میں، مارے گی ساری بستی کو۔ پتا چلا کہ یہ جو لوگوں میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ مرض دوسرے کو لگ جاتا ہے، یہ نئی بات نہیں، یہ پرانی ہے۔ تیرا مرض مجھے لگ جائے گا، میرا مرض تجھے لگ جائے گا۔ اچھا بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، کہتے ہیں بیماری میں جراثیم ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ زنا کے جراثیم نہیں لگتے، بدماشی میں کوئی جراثیم نہیں، ظلم میں کوئی جراثیم نہیں، اٹھایا جس کو چاہا قتل کر دیا، قتل کرنے میں کوئی جراثیم نہیں، رشوت بٹورنے میں کوئی جراثیم نہیں۔
یہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اس میں کوئی جراثیم نہیں. سود کھاتے ہیں، میں کہتا ہوں سود میں اور سور میں کوئی فرق نہیں، صرف 2 لفظ کا فرق ہے. یہ سارا ملک سود کھا رہا ہے. باقاعدہ بینکوں میں بیٹھ کر کاغذ قلم دوات لے کر اپنے اس کا حساب کرتے ہیں. تم نے کم لگایا، میرا سود زیادہ بنتا ہے. نئی بات نہیں. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل میں لکھا ہے کہ 4 آنے سود کا کھانا اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، گویا اپنی سگی ماں کے ساتھ 35 مرتبہ بدکاری کی. کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ یہ آخر اس قدر بدامنی کیوں ہے، بے برکتی کیوں ہے، رحمت نہیں، سکون نہیں، تمام چیزیں ختم ہوگی کیوں ہے؟ اور جب ہماری خوراک سور ہو گئی، سود ہو گئی، حرام ہو گیا، بیوی بچوں کو ہم حرام کھلاتے ہیں، پھر سکون کہاں سے آیا؟ اور اسے حرام نہیں سمجھتے. اب ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، تمہیں بری لگے گی. یہ لکھے پڑھے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو مکان کا کرایہ علماء کہتے ہیں جائز ہے، دکان کا کرایہ کھانا جائز ہے، پلاٹ کا کرایہ کھانا جائز ہے، زمین کا کرایہ کھانا جائز ہے، گھوڑے پہ کرایہ کماؤ کھانا جائز، اونٹ پہ بھاڑا کرایہ کماؤ جائز، لاری پہ کرایہ کما کے کھاؤ، کار ٹیکسی ہوائی جہاز میں کما کے کھاؤ جائز. اتنی بات کر کے پھر منہ بناتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو نا جی جب ہر چیز کا کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کھانا گناہ کیوں ہے؟ ایک آدمی 100 روپے کسی کو دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی 110 لوں گا اگلے مہینے میں. وہ کہتے کیوں گناہ ہے؟ ہر چیز کا جب کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کیوں ناجائز ہے؟ اب لمبے چوڑے مسئلے اگر کروں گا تمہارے پلے کچھ نہیں پڑے گا. اب میں ایک بات کہتا ہوں تمہارے ذہن میں فوراً آ جائے گی انشاءاللہ. بھائی گدے کا کرایہ، گھوڑے کا کرایہ، اونٹ کا کرایہ، ٹیکسی کا کرایہ، دکان کا کرایہ، مکان کا کرایہ کھانا جائز ہے، بیوی کا کرایہ کھانا جائز کیوں نہیں؟ کوئی غیرت مند آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ بیٹی کا بھاڑا کھانا جائز کیوں نہیں؟ اگر تیری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیری بیوی کا کرایہ دے کر اس کے ساتھ کوئی بدکاری کرے، تو خدا کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مال میں نے دیا اور پھر تو پیسے کا مال کو مال بالمال تو کیوں کماتا ہے؟ تو ذہن بدل گئے لوگوں کے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بستی کے لوگوں نے حضرت رحمت کو پریشان کر دیا. اٹھا یہاں سے، چل باہر لے کے چل، کوڑی کو لے جا یہاں سے. انہیں کیا پتا تھا کہ یہ پیغمبر ہے؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے؟ اور پتا ہوتے ہوئے بھی کون سے لوگ معاف کرتے ہیں؟ قرآن کریم کا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. ایسے ظالم لوگ بھی دنیا میں آئے جنہوں نے نبیوں کو قتل کر ڈالا. حضرت رحمت کو مجبور کر دیا ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو، چل چل اٹھا، کوڑی کو اٹھا کے لے جا، ساری بستی کا بیڑا گرک نہ کر لے جا. ایوب علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، حضرت رحمت بھی رو رہی ہے. کیسے اٹھاؤ؟ سارے بدن پہ انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں. سر سے لے کر پیروں تک تمام بدن گلا ہوا ہے، اور پھر بھی زخمی زبان ہر وقت اللہ کو یاد کرتی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت رحمت رو رہی تھی تو اللہ کے فرشتوں نے آ کر کے کہا کیوں رو رہی، کیا بات ہے؟ کہ یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، اٹھا کے لے جا. میں کیسے اٹھاؤں، میرے سے اٹھایا نہیں جاتا. فرمایا
آج تم بھی یہ لکھ یاد کر کے لے جاؤ، پیروں کے وظیفوں پہ تمہارا یقین ہے، قاری حنیف کے وظیفے پہ تھوڑا یقین آئے گا۔ فرشتوں نے بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اٹھا سکے گی۔ حضرت رحمت کے دل میں تھوڑا سا یقین آیا، پھر فضلہ ڈھیلی تھی، وہ فرشتے کہنے لگے اللہ کا عرش عظیم، اللہ کا عرش عظیم۔ فرشتے اٹھانے لگے تو نہیں اٹھا سکتے تھے، آواز آئی ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، جب انہوں نے یہ پڑھا تو عرش عظیم اٹھا لیا۔ تو حضرت رحمت نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو اٹھا لیا، کیونکہ عوام میں یہ لا حول ولا قوت جب پڑھا جاتا ہے جب کوئی بری گل ہو، او یار رہن دے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ کہتے ہیں یہ کوئی تسبیح ہو رہی ہے، حالانکہ یہ عرش عظیم اٹھا کر جو کندھوں پہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کی تسبیح ہے۔ تو حضرت رحمت نے اٹھا لیا اور باہر جنگل میں لا کے رکھ لیا، کاننے لائی کہیں سے ڈھونڈ کر جھوپڑا سا بنایا، اور جھوپڑا سا بنا کر پھر ایک ٹٹی سی بنا کر دروازے میں لگاتی تھی، پھر مزدوری پہ نکل جایا کرتی تھی، دور و نزدیک سارا دن دھکے کھا کھا کے آتی ہے، ادھر شیطان مردود حضرت رحمت کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے، جدھر جاتی ہے وہیں سے دھکے دلوا دیتا ہے۔ یوں سنا کہ حضرت رحمت آٹا جب پیس رہی ہوتی تھی، جب یہ جا کر کے چگلی کھاتا کہ تمہیں پتہ ہے یہ جو تمہارا آٹا پیسنے والی عورت ہے اس کا خامن کوڑی ہے، برباد ہو جاؤ گے، یوں لکھا ہے مفسرین نے، حضرت رحمت کو اپنی چکی پہ سے اٹھا کر دور تک دھکے دے کر واپس نکال دیا کرتے تھے۔ پیغمبر کی گھر والی روتی ہوئی آ جایا کرتی تھی، فاقوں پہ فاقے کاٹے۔ اور ایک اور میری بات سن لو، مفسرین نے لکھا ہے یہ دھکے کھانے والی جس کے کندھے کا چمڑا اجڑ گیا، جس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، علماء نے لکھا ہے اس وقت کی دنیا میں عورتوں میں سارے عالم میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی حضرت رحمت۔ آخر یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا جس کو دیکھ کر مصر کی عورتیں بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، پوتی پہ بھی کچھ اثر تو ہوگا نا، سگی پوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت رحمت، پیغمبر کی گھر والی ہو کر اتنی تکلیف۔ یا آج کل کی گھر والیوں کو بھی دیکھ لو، رہیں گی کھاویں گی سارا دن بکری کی طرح منہ چلائیں گی، سوٹ پہ سوٹ پہنیں گی، تھوڑی سی بات ہو جاؤ منٹوں میں چھوڑ کے ایک طرف ہو جائیں گی، کہاں ہے وہ بات؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، حضرت رحمت کی حالت دیکھ کر ترس آیا ایوب علیہ السلام کو، تو یوں فرمایا اے رحمت ایک بات سن، میری بیماری لمبی ہو گئی، یہ آزمائش اللہ کی، نہ جانے کتنی مدت ابھی اور مجھے اس میں رہنا ہے، تو عورت ذات ہو کر اتنی حسین و جمیل ہو کر دھکے کھا کھا کے مر گئی، میں تیری حالت کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دو دن کی بات نہیں، اسی طرح مسلسل چلتے چلتے 80 برس گزر گئے۔ ہاں، تمہارا مائی باپ بڈھا بھائی بیمار ہو جائے نا، کئی آ جاتے ہیں جمعے میں حجی دعا کر دینا، اللہ پاک یا ادھر کر دے یا ادھر کر دے، دعا منگوانے آتے ہیں کہ جلدی رگڑا نکل جائے تو جائے اپنے ٹھکانے جان چھوڑے، کون اسپتالوں میں کھانا پہنچائے، کون ڈاکٹروں کے پیسے بھگتائے۔ جس اولاد کے پیچھے ساری عمر جھوٹ بولنا، رشوت بٹوری، حرام کا اکٹھا کیا، آج تو بیمار پڑا ہے، اولاد پہلے دعا مانگ رہی ہے اللہ جلدی کر۔ مولویوں کے پاس آ جاتے ہیں جی حضرت جی دعا کر دو، اگر زندگی ہے تو اللہ تندرستی دے ورنہ سنبھال لے، ہاں اسے اللہ سنبھال لے، بینک بیلنس تو سنبھال لیو، سارا کوٹھی بنگلہ تو سنبھال لیو، تیرے مرنے کی دعا اولاد کراتی ہے جا کے۔
حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ والی نہ جانے کب تک میرا یہ مرض ہے، کب تک میں اس آزمائش میں مبتلا ہوں، میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، اپنے گھر چلی جا، میرا اللہ مالک ہے، قربان جاؤں۔ حضرت رحمت نے پوچھا کہ اے ایوب یہ بتاؤ میری اور تمہاری خوش خرمی اور مسرت کی زندگی کتنے سال گزری؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا 80 سال۔ 80 سال۔ جواب سنو اور حیران ہو جاؤ، اور اپنی بیوی بچیوں کو اور بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ اور سناؤ، اور انہیں بتاؤ کہ آخرت کے لوگ یوں ہوا کرتے ہیں۔ حضرت رحمت رونے لگی اور کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ کے پاک پیغمبر، آج 80 سال تو میں تیری ساتھ لگی رہی، تیری بغل میں سوتی رہی، تیرے بستر میں سوتی رہی، تیری ساتھ مل جل کر کے کھاتی پیتی رہی، اب آزمائش آ گئی، تجھے چھوڑ کے چلی جاؤں، کل قیامت کا دن آئے گا، میرا رب جب مجھ سے پوچھے گا اور رحمت میرے ایوب کو چھوڑ کے کیوں چلی گئی تھی، اس وقت کا جواب سکھاؤ، کیا جواب دوں گی؟ اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے سکوں گی؟ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی، مر جاؤں میری جان چلی جائے پرواہ نہیں، اللہ کے نبی تجھے چھوڑ کر میں نہیں جا سکتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی، مزدوری پہ جاتی تھی، لوگوں کے پانی کے گھڑے مشکیں دھوتی تھی، آٹے پیستی تھی، سودے دور دور سے خرید کے لا کے دیتی تھی، سوکھے ٹکڑے لا کر پانی میں بھگو بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی تھی۔ اتنی پریشان حال عورت اور اتنی مدت کی خدمت گزار جو ایسے دنوں میں بھی الگ نہیں ہوئی، ایسے دنوں میں بھی چھوڑ کے نہ گئی، اجازت ملنے پہ بھی نہ گئی۔ یہ جو شیطان مردود ہے یہ پریشان حال کو جلدی پھنساتا ہے۔ کسی کا بچہ بیمار ہو، کسی کا بیٹا بیمار ہو، مقدمہ گلے میں پڑ جائے، پھر اس کو کہتا ہے کہ دیکھ اللہ میاں کیا کرے گا، اللہ میاں کے پلے ہے کیا، تو فلانے بابا کے دربار میں جا اور وہاں جا کر سجدہ کر، قبر کی مٹی چاٹ، انشاءاللہ تیرا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ آخر یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے بابے بھی، یعنی خدا سے ہٹا کر شیطان پھر بابے پہ لاتا ہے، اس کا مقصد شرک کرانا ہے، لعنت میں گرفتار کرانا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کی گھر والی پریشان تو تھی، ایک دن رستے میں بڑا بزرگ بن کر آیا، ہائے یہ جو شیطان ہے نا بے ایمان، اس کو بھی کیسا پتا ہے کہ لوگ لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے، لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے۔ او ہاتھ میں بڑا سوٹا، اتنا بڑا قصبہ، تسبیح نہیں قصبہ، اتنا بڑا قصبہ اور سوٹا اور پگڑا اور پیروں لگ کا کرتا، اور حضرت رحمت کے پاس جنگل کی طرف سے جیسے اللہ اللہ نہیں کرتے یوں کرتا ہوا آیا۔ دیکھا ہوگا نا یہ کئی مکار، جب تمہارے قریب سے کوئی مکار گزرے گا نا پیروں کی صورت روپ بنا کر یوں ہی کرے گا، گرن 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 گرن۔ آیا آگے سے حضرت رحمت کو کہنے لگا کی حالت تیرا، کدھر پھر دیے؟ ان پاک پیغمبر کی گھر والی ہے، کہنے لگی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اور سنا تیرا خامن بڑا بیمار ہے، کہ جی ہاں بیمار ہے۔ کتنے دنوں سے؟ کہ بہت دن ہو گئے۔ ایک بکرا لیا، بکرا، یہ جتنے بیٹھے ہیں نا دھونا رمائے ہوئے، بکرا بڑا منگوا میں فوراً بکرا، کہنے لگا کہ بکرا لیا اور چوراہے میں اس کو ذبح کر کے پھینک دے، بس تیرے خامن کا کوڑ اتر جائے گا، جو اس بکرے کے پاس سے گزرے گا نا اس کو لگ جائے گا، تمہاری جان چھٹ جائے گی۔ جو اس بکرے کو ہاتھ لگائے گا، جو اس بکرے کو کھائے گا، جو اس بکرے کے قریب سے گزرے گا اس کو یہ کوڑ لگ جائے گا۔ اب بیچاری اتنی مدتوں کی پریشان حال مائی جو رات دن دکھوں میں ہے، وہ یہ بات بھول گئی۔
اور مصیبت کی ماری ہوئی، تکلیف کی ماری ہوئی، پریشانی کے عالم میں حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کے ذکر کر دیا، آج ایک بابا جی ملا تھا۔ اللہ کے نبی تو نرالے ہوتے ہیں، ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ آ گیا خبیث، بابا بن کے وہی آیا ہوگا کہ جتنے بھی دنیا میں عورتوں کی آبرو لوٹنے والے، جیبوں پہ ڈاکہ مارنے والے، بابے ہی بن کے آویں گے۔ ایوب علیہ السلام کے سامنے کہنے لگی، مجھے آج ایک بابا جی ملے تھے، بڑا درویش سی، بڑا فقیر آدمی سی، بڑا کلندر سی، اور دوا دس گیا مینو، یہ دس گیا کہ میں بکرا لوا، انہوں ذبح کر کے چڑھائے تے پھینک دیواں، سٹ دیواں، جڑا کولو لنگے گا انہوں بیماری لگ جائے گی، تہاڈی بیماری دور ہو جاوے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو غصہ آیا۔ اندازہ لا ایوب علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ وہ مائی ہے جس کو 80 برس ہو گئے میری خدمت کرتے، چمڑا ادھڑ گیا، بھوکی کڑیاں خشک ہو گئی، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، پر مجھے چھوڑ کے نہ گئی۔ اگر اس نے کوئی ناجائز بات کر ہی دی تو منع کر دوں کہ دیکھیے آئندہ یہ بات نہ کرنا۔ نبی شرک سے بڑا بیزار ہوتا ہے، نبی کو سارے گناہوں سے زیادہ شرک سے بڑی نفرت ہوتی ہے۔ فوراً جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے، اگر میں تندرست ہو گیا رب کائنات کی قسم ہے تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا۔ تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا۔ تو نے شرک کی بات کیوں کی؟ اللہ جل شانہ کا مقابلہ کرتی ہے، اور یہ تو عقیدہ ہی غلط ہے کہ اس کی بیماری اس کو چمٹ گئی، اس کی بیماری اتر کر اس کو چمٹ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بیماریاں دینے والا میں ہوں یا کوئی اور ہے؟ اندازہ لا نبی شرک سے کتنی نفرت کھاتا ہے، نبی شرک سے کتنا بیزار ہے، اپنی خدمت گزار کو نہ دیکھا، گھر والی کو نہ دیکھا، بیگم کو نہ دیکھا کہ یہ میری وجہ سے کتنا عرصہ گزر گیا، رات دن پریشان حال دھکے کھاتی ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ اللہ کا نبی جلال میں آ گیا، سارا بدن کیڑوں نے کھا لیا مگر اب بھی جلال میں آ گیا، اور حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ سوائے زبان بھی زخمی ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جہاں پہ زخم نہ ہو، سارا بدن زخمی۔ ادھر حضرت رحمت پہ غصہ آ گیا، تو نے ایسی بات کیوں کی، شرک والی بات کیوں کی، توحید سے ہٹ کر بات کیوں کی، اللہ کے کلام سے ہٹ کر بات کیوں کی؟ بس حضرت رحمت جو تھی ان پر تو غصہ آ گیا ایوب علیہ السلام کو، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے مالک کی کائنات کے سامنے اس بے نیاز کے دروازے پہ، اس خالق و مالک کے دروازے پہ جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا، اور جو دعا مانگی اس کو قرآن کریم میں نقل کرا دیا۔ اے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذکر کرو میرے بندے ایوب علیہ السلام کا۔ فرمایا وَذْكُرْ ذکر کل کالی کملی والے عبدنا ایوب، اس کلام مقدس میں ذکر کر، پاک کلام میں تلاوت کر، زبان تیری ہو، کلام میرا ہو، سننے پڑھنے والی تیری امت ہو، مزہ آئے گا۔ فرمایا وَذْكُرْ ذکر کر عبدنا ایوب، میرا بندہ ایوب علیہ السلام تھا۔ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ
اے میری نبی کلام پاک میں میرے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کر. جب اس نے مجھے اس وقت پکارا جب شیطان نے اپنا مکر کیا، فریب کیا، داؤ کھیلا. فاستجبنا له ونجیناہ، میرے پاس آیا ایوب علیہ السلام نے اسی جگہ پڑے پڑے لیٹے لیٹے زخمی حالت میں جھولی پھیلا دی. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. او میرے پروردگار، ایک اکرم الاکرمین، یا رحم الراحمین، اور رحم والے اور کرم کے مالک. ربی انی مسنی الضر، مجھے تکلیف آئی، مجھے پریشانی آ گئی، مجھے بیماری نے کھا لیا. وانت ارحم الراحمین، تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تیری بندہ نوازی کا کیا کہنا، تو بڑا مہربان ہے. اور اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے 80 برس تک دعا کیوں نہیں مانگی، آج کیوں مانگ لی؟ ارے دعا آج یوں مانگی، یا اللہ یہ میری اتنی بڑی خدمت گزار، اب کرم کر دے. شیطان نے دو چلانا شروع کر دیا، یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی نہ بتائے، شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر میری بیوی ہو کر جہنم میں نہ چلی جائے. اتنا عرصہ بھوکی مری، پیاسی مری، دھکے کھائے، لوگوں نے دھکے دے دے کر اپنے گھروں سے نکالا، عورتوں نے نکالا. یوں لکھا مفسرین نے گھر سے دھکا بھی دیا کرتے تھے، اور ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو لوگ مارا بھی کرتے تھے، مار کھاتی، دھکے کھاتی. نبی کی گھر والی، نبی کی خدمت گزار اگر شرک کی کوئی بات کر دے تو نبی برداشت نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا چلو کوئی بات نہیں، عمل تو نہیں کیا. ایوب علیہ السلام نے یہی تو کہا نا، ٹھیک ہے تو نے عمل تو نہیں کیا، لیکن پیغمبر کی بیوی ہو کر شرک والی بات زبان پہ کیوں لائی؟ کیوں تیری زبان پہ یہ بات آئی؟ جب نبی نے جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا اس مالک کے کائنات کے سامنے، رویا ہے ایوب علیہ السلام، اور رو رو کے دعا مانگی. عرض کیا ربی انی مسنی الضر، یا اللہ دکھوں نے مجھے کھا لیا. اور صبر اتنا کیا، کیڑے بدن سے اتر کر جب زمین پہ چلتے تھے تو یوں لکھا پکڑ کر رکھ لیتے تھے، چلے کہاں ہو، تمہاری خوراک تو اللہ نے میرا بدن بنایا. اور زخمی زبان سے بھی ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے الفاظ جاری رہا کرتے تھے. تو جھولی پھیلا دی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے بندہ نواز، او مالک کائنات، اب تو کرم کر دے، میرے گھر میں شیطان ہاتھ مارنے لگا. آواز آئی، میرے ایوب جب تم نے مجھے یوں رو کے پکار ہی لیا، لو میں آ گیا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ صحت و تندرستی مانگتا ہوں. فرمایا جب میرا دروازہ کھٹکھٹا لیا، اب ڈاکٹروں کی کوئی ضرورت نہیں، طبیبوں کی حاجت نہیں، حکیموں کی لوڑ کوئی نہیں. یہی لیٹے لیٹے یہ زخمی پیر کی ایڑی، زخمی کھری زمین پہ مارا، ارکو گوبری جلک، ارکو گوبری جلک، اپنا پیر زمین پہ مارا. ادھر نبی نے زخمی پیر زمین پہ مارا، پانی کا چشمہ ابل پڑا. آواز آئی، ہادا مغتسل بارد و شراب. اس پانی میں سے
کچھ پی لو، کچھ پانی لے کر غسل کرو۔ چنانچہ پانی پیا، غسل کیا، جیسی تندرستی 80 سال پہلے تھی وہی جوانی، وہی خوبصورتی پانی پینے سے اور غسل کرنے سے فوراً لوٹ آئی۔ اب خدا کہتا ہے یہ میں نے کیا، حکم اللہ نے دیا نا کہ پیر مار، شکر اسی اوتھے نہیں سی، نہیں تو اسی کہنا سی قبر دا پتہ نہیں، اس پانی دے وچ ایک بابا دبیا ہویا پرانا، فوراً اسی اسے پاسے لے جانا سی، ایک پرانا بابا تھلے۔ حالانکہ جب وہ دکھ دور کرنے پہ آئے اس کو کیا دیر ہے، وہ پانی کو سب کچھ بنا دے، اور جب دکھ دینے پہ آئے تو اس وقت بھی سبب پانی کھانا ہی بن جاتا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے پانی پیا، غسل کیا، وہی پرانی جوانی، وہی پہلے والا حسن، تندرست ہوئے بیٹھے ہیں جھوپڑی کے آگے۔ اللہ غنی، کمال ہے رحمت تیری قبر پہ کروڑ رحمت نازل ہو۔ یوں لکھا ہے کہ مزدوری کر کے یہ جھولی میں ٹکڑے لیے ہوئے حضرت رحمت آئی اور دور سے دیکھا وہ جھونپڑی کا جو دروازہ بنا رکھا تھا نا کانوں کا ٹٹی، وہ کھلا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت رحمت وہیں سے رونے لگی، خیر ہے آگے میں آ کے کھولنا کرتی تھی، آج کھلا ہوا ہے، کوئی جانور نہ نقصان کر گیا ہو۔ اور جب آئی ہے دروازے پہ تو دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہے، تو پریشان حال ہو گئی۔ اللہ غنی، جس کی 80 برس اتنی مصیبت اٹھا کے خدمت کی ہو، حضرت رحمت جب دروازے پہ کھڑی ہوئی اپنی جھوپڑی کر جھوپڑی کو خالی دیکھا، روئی، جولی پہلے اللہ میں بے گناہ ہوں، میرے مالک نہ جاتی تو یہ پیٹ کیسے بھرتی، اس کے لیے ٹکڑے لینے گئی تھی، کون جانور کھا گیا، کون اٹھا کے لے گیا، یا اللہ کوتاہی میری ہوئی، غلطی مجھ سے ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب حضرت رحمت کو پریشان دیکھا تو آ کے ہاتھ پکڑا اور کہا رحمت اللہ کا شکر ادا کر، میں وہی ایوب ہوں، اللہ نے تندرستی عطا فرما دی، میں وہی پیغمبر ہوں ایوب علیہ السلام۔ لگا اچھا، فرمایا کہ دیکھ لے اللہ نے پانی میں سب کچھ تندرستی پیدا کر دی، میں نے پانی پیا اور غسل کیا، میرا یہ تندرستی والا حال ہو گیا۔ اب ایک بات جو میں آخری میں کہنا چاہتا ہوں وہ تم بھی بھول گئے ہوگے، ہم 1,00,000 قسمیں کھاتے ہیں، شرط لگاتے ہیں، وقت گیا گئی گزری، پھر کون یاد کرے کتنی قسمیں کھائی، کیا نیم دھرم کیے، کتنا جھوٹ بولا، کون پرواہ کرے۔ حضرت رحمت یکدم خوش ہو گئی، یا اللہ میرے مصیبت کے دن ختم ہو گئے، میرا خامن تندرست ہو گیا۔ مگر ایوب علیہ السلام فرمانے لگے کیا رحمت تکڑی ہو جا، مجھے اپنی قسم یاد ہے، تکڑی ہو جا، مجھے اپنی قسم یاد ہے، پوری کروں گا، میں تندرست ہو گیا ہوں، 100 لاٹھیاں تجھے کھانی پڑیں گی۔ آخر پیغمبر ہے نا، جو قسم کھائی تھی وہ یاد ہے، ہم اب قسم کھائیں گے یہاں سے نکل تو انشاءاللہ فوراً بھول جائیں گے، اور ایسی قسم گھر والی کو مارنے والی تو ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے پوری کرنی، کون مارے بھائی، ڈنڈے مارے گا تو اگلے دن تندور پہ بیٹھا رہے گا، پھر جائے گا کہاں۔ کمال ہے حضرت رحمت کا، یوں لکھا مفسرین نے، کہنے لگی اے اللہ کے نبی میری جان کی خیر ہے، تیری قسم پوری ہو، میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا میں حاضر ہوں، آپ اپنی قسم پوری کریں، میں حاضر ہوں، مر جاؤں گی کوئی پرواہ نہیں، نبی کی قسم غلط نہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ ایوب آج تندرست ہو گیا تو لاٹھیاں یاد آ گئی، یاد ہے میں نے کتنے دن مصیبت کے بھرے، تیرے
پیچھے چھالے پڑ گئے، میرے کندھے کا چمڑا اجڑ گیا، میری صحت خراب ہو گئی، میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے، میں رل رل کے مر گئی، اور تم لاٹھیاں لیے کھڑے ہو۔ عورت کو بھی اللہ جل شانہ کی کتنی پہچان تھی، کتنی بڑی معرفت تھی، اور وہ تو خامن تو تھے ہی نبی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے تیاری کی لاٹھیاں مارنے کی، فوراً وہی آئی، او ایوب، اور میرے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام، وَخُذْ بِيَدِهِ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اے میرے ایوب، ایک طرف تیری قسم ہے، ایک طرف میری بندی رحمت کی مشقت اٹھانے والی جان ہے، تیری قسم غلط کرو تیری نبوت پہ دھبا آئے گا، تیری قسم پوری کراؤ، یہ مائی اتنی حسین ہو کر، اتنی خوبصورت ہو کر، اتنی نازک مزاج ہو کر، اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اس کی جان پہ 100 لاٹھیاں پڑی تو یہ کیا کہے گی میرا رب کیسا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔